السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے تعلق سے مسائل شرعیہ لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانی کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہی اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکیاں ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ جانور کے جس میں جتنے بال ہوں گے ہر بال کے برابر نیکیاں اسے ملیں گے قربانی کرنے والے کو۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں جب پلصراط پہ چلنے کے لیے کہا جائے گا تو پلصراط پر پار کرانے کے لیے یہ قربانیاں ہماری سواری کے کام آئیں گی، یہ جانور سواری کے کام آئیں گے، جن پر سوار ہو کر کے ہم آسانی سے پلصراط پار کر لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب نام اعمال ہمارے تولے جا رہے ہوں گے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، تو ان قربانیوں کو نیکیوں کے پلوں پر رکھ دیا جائے گا، جس سے نیکیوں کا پلہ بھی بھاری ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جہنم کا ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے گا، جہنم میں جانے سے ہمیں بچائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف قربانیاں کرنے کا ہمیں حکم دیا، یا کبھی اپنے دست مبارک سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی ہے؟ ہاں، یقیناً برادران ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بھی قربانی فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایک میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پیر بھی کالے ہوں، اس کا پیٹ بھی کالا ہو، اس کی آنکھیں بھی کالی ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا جانور پیش کیا گیا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ چھری لاؤ۔ حضرت عائشہ چھری لے کر کے آئی۔ نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس چھری کو تیز کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چھری کو تیز کیا، پھر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے نبی نے اس جانور کی قربانی فرمائی، اور قربانی فرمانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم تقبل هذه من محمد وآل محمد ومن امت محمد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ قربانی میری جانب سے قبول فرما، میرے تمام گھر والوں کی جانب سے قبول فرما، اور میری تمام امت کی جانب سے قبول فرما۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ پیارے نبی نے ہم گنہگار امتیوں کی جانب سے اپنے دست مبارک سے قربانی پیش کی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے، پروردگار عالم قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حیثیت، دولت اور مالی کے نصاب بنائے، اللہ تعالیٰ صاحب قوت بنائے، صاحب مال و دولت بنائے، تو اپنے نام سے بھی قربانی کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانیاں پیش کریں۔ یہ ایک مومن بندے کی، مسلمان بندے کی محبت کی نشانی ہوگی کہ وہ اپنے نام سے بھی قربانی کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرتا ہے۔ ایک سوال آیا ہے، عرض کیا گیا ہے، سوال میں کہا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص جو شرعی فقیر ہو وہ اپنی جانب سے قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ برادران ملت اسلامیہ، شرعی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو مالک نصاب نہ ہو، اور مالک نصاب جو نہ ہوگا اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر قربانی فرض نہ ہو، اگر وہ اپنی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو قربانی ہوگی،
یا نہیں ہوگی؟ یقین برادران ملت اسلامیہ اس کی قربانی ہوگی، یہ مستحب عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو نابالغ بچوں کی جانب سے بھی اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے گا اور ڈھیروں نیکیاں، ڈھیروں ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے تمام سوالات قربانی کے تعلق سے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کا سوال ہو، آپ اپنا سوال کمنٹ کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ مجھے آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا 9792626014۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔